بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا محترم جناب سلیمان غنی صاحب اور انجم وحید صاحب اور میرے معزز جو مہمانان ہیں اور میری بیٹیاں، میرے بچے اور ہمارے صاحبان یہاں موجود ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم اور صبح بخیر کہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں عزت مآب ہمارے جو امبیسڈر ہیں یرزان کستفن، ان کی جانب سے جنہوں نے شاندار کوششیں کر کے پاکستان اور قازقستان کے روابط کو ایک نئی شکل دی ہے، اور ان کی مخلصانہ کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان کے لیے ایک اعزاز کا باعث بھی بنی، اور اسی طرح ہمارے جو اعزازی کونسل جنرل قازقستان کے ہیں خالد محمود راؤ صاحب، جو ان دنوں بیرون ملک کسی سرکاری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی اس باوقار تقریب میں قازقستان ہاؤس کو مدعو کے حکام کو مدعو کرنے کے لیے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان قازقستان تعلقات پر اس خصوصی پروگرام کو ترتیب دینے پر اوان اقبال کی انتظامیہ کا بھی بہت مشکور ہوں، اور میرا ماننا ہے کہ ان تمام کاوشوں کا واحد مقصد ان دونوں برادر ممالک کے درمیان دوریوں کو ختم کرنا ہے اور فاصلوں کو مٹانا ہے۔ پاکستان اور قازقستان کی حکومتوں نے ایک تاریخی سنگ میل حاصل کیا اور لاہور میں قازقستان ہاؤس کی بنیاد رکھی، جو کہ کونسلیٹ ہے قازقستان کا۔ تو میں آپ کو اس کونسلیٹ یعنی قازقستان لاہور کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ اس کا افتتاح سابق گورنر پنجاب عزت مآب جناب بلیغ الرحمان نے سفیر قازقستان کے ساتھ مل کر 27 اپریل 2023 کو کیا تھا۔ اس کا مقصد پاکستانیوں کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام خدمات فراہم کرنا تھی۔ قازقستان ہاؤس دونوں برادر ممالک کے درمیان ثقافت، تعلیم اور باہمی دلچسپی کے شعبوں کے فروغ کے لیے پاکستان کے عوام کو زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کرے گا۔ ہمارے پاس مختلف ڈیسک ہیں، جیسے سیاحت کا ڈیسک ہے، ایجوکیشن اور علمنائی یعنی جو سابق طالب علم ہیں ان کا ڈیسک موجود ہے۔ ہم اس خوبصورت ملک کے لیے ویزا حاصل کرنے کے عمل کو بھی آسان بناتے ہیں۔ ہم آپ کی ویزا درخواست کو آسان اور کارآمد بنانے کے لیے تمام ضروری معلومات اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ قازقستان کی حکومت نے مختلف قسم کے مسافروں کی سہولت کے لیے ویزا کی مختلف کیٹیگریز قائم کی ہیں، جن میں ٹورسٹ ویزا اور بزنس ویزا شامل ہیں، تاکہ مسافر ضروری دستاویز حاصل کر سکیں اور ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں جو قازقستان پیش کرتا ہے۔ لہٰذا مسافر قازقستان ہاؤس لاہور میں قائم فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ کر سکتے ہیں اور ویزا کے عمل کے بارے میں مزید انفارمیشنز بھی لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قازقستان ایک خوبصورت اور وسائل سے مالا مال مسلم ملک ہے اور تعلیم و تجارت کے شعبوں میں وسیع صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی یونیورسٹیز بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں۔ میں خود بھی گیا ہوں وہاں، اور واقعی وہ ایک ورتھ وزٹنگ یونیورسٹیز ہیں۔ اور پاکستانی طالبہ کے لیے، کیونکہ آپ سب طالبات ہیں اور میں بھی کوئی طالب علم بھی بیٹھا ہو یہاں، اور آپ کے لیے قانون، انجینئرنگ، سائنسز اور خاص طور پر میڈیکل کے شعبوں میں انتہائی مناسب اخراجات میں
یونیورسٹیز میں داخلے مل سکتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں قازقستان کے سفارت خانے اور حکومت پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم نے قازقستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے طلباء کی معاونت کی کوششوں کی سفارش کی ہے۔ اب میں ایک قازقستان ہاؤس کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک کونسلیٹ ہے اور یہ تمام ان مسئلوں کو ڈیل کرتا ہے جو کہ پاکستان اور قازقستان کے باہمی روابط کے پر جن کی انحصار ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اب اس کے بارے میں ایک بڑی چھوٹی سی ایک ویڈیو میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد کچھ حقائق اور کچھ باتیں ہیں جو آپ کے نالج کے لیے میں پیش کروں گا۔ تو پلیز وہ ویڈیو ذرا چلائیے گا جی۔ Kazakhstan House, Lahore, situated at the central location of the Mall Road, Lahore, was inaugurated by Governor Punjab Mohammad Balig Ur Rahman on 27 April 2023. Kazakhstan House provides efficient consular and other services to Pakistani and Kazakh citizens. Our team is committed to ensuring a seamless and hassle-free process, enabling smooth travels and interactions between our two great nations. Kazakhstan House provides visa facilitation, travel and tourism in Kazakhstan, student consultancy and admission assistance, business and investment prospects in Kazakhstan. Citizens and alumni. Since April 2023, Kazakhstan House has hosted numerous events in the heart of Lahore under the leadership of the Ambassador of Kazakhstan, His Excellency Yerzhan Kistafin, and Honorary Consul General, His Excellency Rao Khalid Mahmoud Khan. Some of the key occasions organized by Kazakhstan House are Kazakhstan Business Seminar, 2023 Republic Day celebrations, Kazakhstan Tourism Seminar for Women, Pak Kazakh Women Trade Symposium, educational outreach programs, cultural promotion, Christmas celebrations, Traders Association of Lahore, His Excellency Rao Khalid Mahmoud Khan, Honorary Consul General of Kazakhstan in Pakistan, alongside His Excellency Yerzhan Kistafin. The Ambassador of Kazakhstan has been diligently promoting culture, education, trade, and tourism by visiting various cities of Pakistan and attending numerous events and meetings, including meeting with Minister of Education, Punjab, Mr. Sikandar Hayat, meeting with Commissioner Lahore, Muhammad Ali Randhawa, sessions at Lahore Chamber of Commerce, session at Faisalabad Chamber of Commerce, meeting at Punjab Board of Investment and Trade, Pakistan Education Expo, Cultural Promotion Seminar, first anniversary of Kazakhstan House, Lahore, visit the University of South Asia, inauguration of Samson's Agri Farms, Muzaffargarh, meeting with the management of Lucky Irani Circus, Pakistan. Their efforts have significantly enhanced bilateral relations and fostered deeper mutual understanding between the two nations. Since the inauguration of Kazakhstan House, approximately 5,000 people have traveled to Kazakhstan through direct flights, with a duration of approximately 2 hours. The future of business and trade will revolve around this region. So this is a great chance for the businessmen of Pakistan. They should not miss this opportunity. And insha'Allah, this will be beneficial for our country. Kazakhstan is the world's biggest landlocked country, and that is bigger than Western Europe. Home of diversified culture with 120 ethnic groups and nationalities. One of the safest country with lowest crime rate, literacy rate of 99.80%. Modern and state-of-art infrastructure, 7th largest energy reserves in the world. Halal international cuisine at affordable rates. Family fun-filled activities. Hot air balloon, zip line, go-karting, cable car, amusement parks,
International shopping malls with renowned brands, beautiful lakes and canyons, from the vibrant markets of Zelyony Bazaar to the tranquil beauty of Koktub Hill and the slopes of Shimbolak Ski Resort, Almaty promises an unforgettable experience for every traveler. Whether we are providing essential services to the people of Pakistan and Kazakhstan or inviting travelers to explore the wonders of Almaty, The main idea of establishing this Kazakhstan House is to develop cooperation between our two great nations. Today is a very important day because for the first time in the history of our bilateral relations, we are establishing Kazakhstan House. So it's a kind of single window solution, and the main idea is to bring all the services under one roof. Kazakhstan House stands as a symbol of cooperation, friendship, and goodwill. Salam Pakistan! काज़ाकिस्तान के ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, वो मैं पेश करूँगा। सबसे पहले तो एक पैगाम है काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की जानिब से, जो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूँगा। Things have already been put in motion in various fields like higher education, cooperation in business, agriculture, trade, tourism and energy sector, to mention a few only. But still there is a vast scope for meaningful and fruitful cooperation between both countries in the field of education, which will help bringing people of two countries closer to each other and create understanding and goodwill. So, अब मैं आपसे कुछ हकायक, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, नेक्स्ट। ये नक्शा है काज़ाकिस्तान का, जिसमें ये चीज़ अयां है कि एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें हर तरह के वसाइल मौजूद हैं और ये अमीर मुल्कों में शामिल होता है, ख़ास तौर पे इस रीजन में। नेक्स्ट, वाई काज़ाकिस्तान, हम क्यों इसकी बात करते हैं या इससे हमें क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक डिवर्सिफाइड कल्चर है। यहाँ बहुत सी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और कहा जाता है कि अगर काउंट करें तो ये 100 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं। बहुत से लोग डिफरेंट तरह के, मसलन जर्मन्स भी यहाँ आबाद हैं, रशियन आबाद हैं, टर्किश आबाद हैं, ताजिक आबाद हैं। सो आप लंबी एक कह लीजिए एक कतार है जिसमें कि बेशुमार लोग यहाँ आबाद हैं। और फिर जैसे कि इससे पहले इस वीडियो क्लिप में बताया गया, काज़ाकिस्तान 9वां लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, लेकिन जहाँ तक लैंड लॉक्ड यानी जहाँ समुंदर नहीं है, उस हवाले से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और ये तकरीबन इंडिया के बराबर है इसका रकबा जो है। और इसी तरह ये मुल्क जो है, अगर तमाम यूरोप के रकबे को यकजा किया जाए तो तब भी ये उससे रकबा में ज़्यादा है। जी, काज़ाकिस्तान। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ, यानी देखने वाली, और कई ऐसी चीज़ें जो कि वाकई ही खुदा ताला की इन पे बहुत करम है और एक नेमतें हैं इनके पास। एक लेक बालकेश है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, बहुत खूबसूरत। क्योंकि वक्त की कमी थी इसलिए शायद मैं तस्वीर से इसका इजहार नहीं कर सका। इसी तरह ये एक बहुत सेफ मुल्क है। उन्होंने जो अपना सिस्टम बनाया है, मसलन मैं जब वहाँ गया हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ मुझे कोई पुलिस का एहलकार नज़र नहीं आया, ना किसी सड़क पर ना किसी जगह पर, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व हर किसी को कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी मौजूदगी को हर तरफ उसका एहसास नहीं दिलाते। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ आप जब जाते हैं तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग्स पैदा होती हैं कि मैं एक सिक्योर एनवायरनमेंट में हूँ। तो इस हवाले से ये एक सिक्योर मुल्क है, एक सेफ मुल्क कहा जा सकता है। और इसलिए मैं इनके जो सिस्टम है उसको यकीनन मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल तारीफ़ है।
پھر ان کے پاس کیونکہ ایک انتہائی بڑا اور امیر ملک ہے تو ان کے پاس ایک میسو پوٹینشیل ہے ٹریڈ کا. بہت سی ان کے جو ہمارے ساتھ تجارتی روابط ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے اگر یہ اس ملک کے ساتھ ہم اسی طرح قائم رکھتے رہیں. اور جیسے جناب سلیمان صاحب نے فرمایا کہ یہ 99% یہاں ایک جو لٹریسی ریٹ ہے، اور انجم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، تو یہ تقریباً مور اور لیس 100% ہی ہے جی. یہ 99.80% ہے. جنرلی جو زبان ہے وہاں بولی جاتی ہے وہ کازک لینگویج ہے، اور کچھ رشیا، کیونکہ رشیا کا اس پہ انفلوئنس رہا بہت مدت، اس لیے رشینس لوگ سمجھتے ہیں. اب میں جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ کچھ انگلش کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، اور امریکہ کا اب جو ایک کہہ لیجیے انفلوئنس وہ بھی اس ایریا میں بڑھ رہا ہے. ریزروز جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ 7th لارجسٹ انرجی ریزروز ہیں ان دا ورلڈ. بہت زیادہ یہاں مختلف قسم کی دھاتیں ہیں، جیسے سلمان صاحب نے فرمایا کہ یورینیم ہے اور بہت بڑی چیز ہے. 2nd لارجسٹ جو یورینیم کی یہاں جو ذخائر موجود ہیں، اور اسی طرح اور بہت سے ایسی چیزیں. اور آئل رچ کنٹری ہے، آئل یہاں بہت زیادہ کنسیڈر ہوتا ہے. اچھا، بہت سے لوگ پاکستان کا بھی اتنا زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں بھی لوگ وہاں جائیں. آپ لوگ جائیں، دیکھیں، ایک نئی دنیا دریافت کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے تو یہ رشیا کا حصہ تھا، اس لیے لوگ آسانی سے یہاں نہیں جا سکتے تھے. تاہم اب آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس پورے وسائل ہیں. اگر کسی نے سوچا ہو وہاں جانے کا تو یقیناً ہم اسے ہر طرح کی اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. لیکن کوئی تقریباً 3 ملین لوگ جو ہیں یہاں اب اس وقت سالانہ آتے ہیں جو ٹورسٹ ہوتے ہیں. اچھا، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو سڑکیں ہیں، جو اور چیزیں ہیں، وہ بہت امپرووڈ ہے، بہت ترقی یافتہ ہے، اور ان کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. مثلاً اس کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ الماتے میں ایک جگہ پہ میں ایک پارک میں گیا تو اس کے باہر جو فٹ پاتھ تھا اس پر خزاں کے پتے گرے ہوئے تھے، اور میں اس پارک میں گھومنے گھمانے کے بعد جب واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ پتے اٹھا لیے گئے تھے. یعنی اس سسٹم اتنا تیزی سے ان چیزوں پہ وہ غور کرتے ہیں اور اپنے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کا انفراسٹرکچر جو ہے، اس کی صفائی، ان چیزوں کی، اس پہ ان کا بہت غور و فکر ہے. اس کے بعد لاجسٹکس، ان کی جو گاڑیوں کا سسٹم ہے، جو سامان کے وسائل کے جس طرح استعمال کا طریقہ کار ہے، وہ بھی بہت بہتر انداز میں ہے. اچھا، اس کا بارڈر جو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے دنیا میں بڑا بارڈر ہے. تقریباً 7,500 کلومیٹرز ہے رشیا کے ساتھ موسٹلی. گو کہ اور بھی بہت سے ملک اس کے گرد ہیں، لیکن مین جو بارڈر ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے. ایک زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ایک لفظ سنتے تھے بار بار، سپوٹنک. سپوٹنک ایکچولی ایک فضائی، ایک اسپیس کا پہلا تجربہ تھا جو 1959 میں ہوا، اور دنیا اس وقت دنگ رہ گئی تھی کہ یہ رشیا نے جب یہ بھیجا، اور یہ سیارہ جو تھا یہ کئی دن فضا میں گھومتا رہا، جبکہ اس وقت یہ کنسیپٹ نہیں تھے. جس کے بعد پھر امریکہ نے کوششیں کیں، اور انہوں نے پھر وہ ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا، اور کولڈ وار کا زمانہ آ گیا. تو یہ جو ہے جی، یہ بھی یہیں تھا. سپوٹنک یہیں سے ایک بیکانور ایک جگہ ہے قازقستان میں، یہ وہاں سے اس کو فلوٹ کیا گیا تھا اس زمانے میں. پھر یہاں بہت سی تاریخی عمارات ہیں جو کہ یونیسکو کی ہیریٹیج کنسیڈر ہوتے ہیں، اور اکانومی اس کی بہت بڑی ہے. 300 بلینز کی ہے اکانومی، جو دن بدن بہتر ہو رہی ہے. اچھا جی، کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. میں زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ تفصیلیں تو بہت ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اب آپ کو مزید
میں کوشش جلدی سے اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو قازقستان میں ہر طرح کی اٹریکشن موجود ہے, فیملی فن, ایڈونچرز, ایکٹیویٹیز, انفراسٹرکچر, ریلیجن, ہر طرح کی ٹورزم میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. پھر یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ جو ریلیجن کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے حضرت خواجہ احمد یوساوی تھے جو کہ دیوبندی جو سیکٹ ہے اس کے ابتدائی فاؤنڈرز میں سے کنسیڈر ہوتے ہیں. ان کا مزار بھی وہاں ہے, جو تیمور کے زمانے میں یہ مزار بنایا گیا تھا, اور آج بھی بہت سی ایک لوگ یہاں اس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں. اور یہ جو اس عمارت کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہیریٹیج میں ہے, یونیسکو کی ہیریٹیج کی عمارت ہے. دوسرا جو ہے یہ ایک چرچ ہے جس کا نام زینکوف چرچ ہے. یہ تمام لکڑی سے بنا ہوا ہے. میں یہاں گیا ہوں اور یہ انتہائی ایک یونیک چیز ہے, ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے جو ٹوٹل لکڑی سے بنی ہوئی ہے اور دیکھنے والی عمارت ہے. تیسری یہ ایک مارکیٹ ہے, اس کو بھی اتفاقاً میں وزٹ کیا, انتہائی صاف ستھری اور اتنی اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ہر طرح کے جو چیزیں ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں رکھی جاتی ہیں, جس میں اسپائسز ہیں یا فروٹس ہیں یا فوڈز ہیں یا اور ادر دین دیٹ ٹیکسٹائل یا فرنیچر یا ہر طرح کی چیزیں اس مارکیٹ میں موجود ہیں. اور یہ بڑی 1875 میں یہ مارکیٹ بنائی گئی تھی. اٹس این اولڈ مارکیٹ, لیکن اس زمانے سے اب تک یہ بڑی مشہور مارکیٹس میں اس کا یہ شامل ہے. الماتے میٹرو جس طرح ہماری لاہور میں میٹرو چل رہی ہے اسی طرح ہے, لیکن تھی تو میرے خیال اس کی بنیادیں تو کافی پہلے سے تھی, لیکن 2011 میں پھر یہ اس کو پراپر طریقے سے زیادہ آرگنائز فارم میں چلایا گیا. اچھا یہ تصویر جو ہے جی نیکسٹ, یہ اصل میں انڈیکیٹ سب ٹورزم کو کرتی ہے. اس سے مراد یہ ہے, اس کے اوپر ایک کیپشن بھی ہے, قازقستان اے جرنی تھرو کلچر, نیچر اینڈ ہیریٹیج. سو یہ تینوں چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں اور یہی ان کی بنیادی تاریخی چیزیں ہیں, اور یہ تمام چیزیں اس سلائیڈ میں ڈپکٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ تصاویر ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے قازقستان کونسلیٹ سے ہے. یہ ہم نے خواتین کا جو چیمبر کی خواتین ہیں ان کو مدعو کیا تھا, اور ان کی جو صدور تھیں وہ بھی تشریف لائیں اور یہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی. اسی طرح ہم نے جو ینگ انٹرپرینیور ہیں اور ان کی ایسوسیشن تھی, جو بچے ہیں جو بہت زیادہ بزنس میں کوششیں کرتے ہیں, ان تمام بچوں کو ہم نے مدعو کیا تھا. اور اسی طرح ہم نے ایک عشائیے کا بندوبست کیا تھا, یہ ٹریول ایجنٹ ایسوسیشنز کے ساتھ. سو یہ ان کے حوالے سے تصاویر ہیں. اچھا جی یہ کچھ چیزیں, اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ ہے کہ یہ ہم لوگ عام طور پہ جس طرح یہ سیمینار ہے تو صرف قازقستان کے ریفرنس سے کلچر کے اوپر اور ٹورزم کے اوپر اکثر سیمینارز کرواتے ہیں اور ٹورزم کے پیکیجز کا اناؤنس کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو بہت سے آپریٹرز ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. جہاں تک بزنس ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو پاکستان ہر طرح کی اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہا ہے قازقستان کو, اور ہمارا بڑا کلوز لائزان ہے قازقستان کے چیمبرز کے ساتھ, چیمبرز آف کامرس کے ساتھ. وہ لوگ بھی جب آتے ہیں تو ہم انہیں اپنے چیمبرز میں, لاہور کے چیمبر آف کامرس میں لے کے جاتے ہیں, فیصل آباد لے کے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح بہت سی ہم میٹنگز کرتے ہیں یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ, تاکہ دونوں ملکوں کا ایک برج, اس گیپ کو مکمل کیا جا سکے. اسی طرح یہ ویزا فیسیلیٹیشن کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, یہ ہمارا وہ ڈیسک ہے ویزا جہاں ہم آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. یہ ایک ایلومنائی ہے, اس سے مراد کہ اگر قازقستان سے کوئی یہاں آتا ہے تو ہم اسے ہر طرح سے اس کو سہولت میسر کرتے ہیں کہ یہاں اسے کوئی بھی مسائل ہوں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت بڑا ملک ہے, لینڈ لاک ملک ہے, اور لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ گیٹ وے ہے ساؤتھ ایشیا کا. اٹس اے گیٹ وے,
اور سب سے بڑی کہ سی پیک کی وجہ سے دنیا میں ہمارا، سلمان صاحب اس میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا ایک بہت بڑا مقام بن چکا ہے، جس میں آئندہ سالوں میں جب آپ لوگ اپنی آئندہ زندگیوں میں دیکھیں گے، کیونکہ آپ بچے ہیں موسٹلی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک ریولوشن آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ملک جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں، اٹس اے مسلم کنٹری، اور جہاں مسلم کنٹری ہو تو وہاں ہم ویلیوز اپنی شیئر کرتے ہیں. کلچرل کوپریشن ہماری آپس میں چل رہی ہے، ہم اسکالرس ایک دوسرے کی طرف بھیجتے ہیں، آرٹسٹ بھیجتے ہیں، وہاں سے بھی آرٹسٹ آتے ہیں اور ہم بھی اپنے آرٹسٹس کو وہاں بھجواتے ہیں. لینگویج کے لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہم یہاں اردو زبان اور قازق زبان کی کلاسز کو شروع کیا جائے تاکہ بچوں کو اس میں دونوں لینگویجز سکھائی جا سکیں. ایجوکیشن، آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہے، وہ ہم اس پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور بہت سی یونیورسٹیاں جو کہ میں بھی وزٹ کر چکا ہوں، اور وہاں بہت خوبصورت اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں قائم ہیں جن میں کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور بہت سے اسکالرشپ بھی ہیں جو کہ وہاں سے دیے جاتے ہیں. لہٰذا ایک جوائنٹ ہماری یہ ایک ایفرٹ ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں بہتری کو لے کے آئیں دونوں ملک. اور پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں جنرلی وہ لاء میں، انجینئرنگ میں اور میڈیکل سائڈ پر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے وہاں بہت سے وسائل موجود ہیں. اچھا، امپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے وہ ربر ہے، کاپر، ڈیری پروڈکٹس، منرل فیولز، آئرن، اسٹیل، ایلومینیم، کارپیٹ ایٹسیٹرا. یہ وہ چیزیں جو کہ ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں. جہاں تک پاکستان کی ایکسپورٹ کا تعلق ہے تو ہم یہاں سے رائس، پٹیٹو، آلو، ویٹ، فارماسیوٹیکل، سرجیکل گڈس میں ہم دنیا میں ہمارا بڑا نام ہے. فروٹس ہم یہاں سے بھیجتے ہیں. مجھے باہر جانے کا اکثر ملکوں میں اتفاق ہوا تو میں اپنے ملک کا فروٹ ہمیشہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہ مل جائے تو وقت اچھا گزرے گا، فروٹس جو ہیں. تو اسی طرح گرین ٹی، بلیک ٹی، یہ بھی ہم لوگ بھیجتے ہیں انہیں. ٹیکسٹائل کا کافی کام ہے. ٹیکسٹائل میں پاکستان ابھی تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ اس کی وہ پوزیشن نہیں جو پہلے تھی، لیکن بہرحال وہ ٹریک پہ ہے. اور یہاں سے بیڈ شیٹس، ٹاولز، یہ تمام چیزیں ہم وہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ ریلیشن ایک ٹرسٹ اور میوچل بینیفٹ پہ قائم ہے، اور یہ گورنمنٹس کی انٹریکشن سے ذرا بیانڈ ہے، اس سے بالا تر ہے. اور آپس میں جو لوگ ہیں ان کے درمیان بھی لوگ بہت اچھے ہیں. جنرلی دے آر ویری اکوموڈیٹنگ اور پاکستان کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ہمارا جو ایک آپس کی یہ ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز اور یہ سب کچھ، یہ خدا کرے کہ ان دونوں ملکوں میں ہمیشہ قائم رہے، اور اس کے لیے ہم ہر وقت کوشاں ہیں. لاسٹلی یہ ہے جی کہ ایک ہاسپٹیلٹی اور رسپیکٹ کا وہاں ایک تعلق ہے. میں جب بھی گیا ہوں تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ جس طرح میں پاکستان میں ہی ہوں. اور ایک ٹورزم جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اتنا ٹورزم ہے نہیں جتنی وہاں چانسز ہیں، اور جتنا لوگوں کا ابھی اس طرف شاید رجحان نہیں ہے. جنرلی ٹرکی میں لوگ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں، یا دبئی جانا پسند کریں گے، یا ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. لیکن یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جس طرح ازبکستان ہے، کرگستان ہے، یہ ساری یہ نئی ایک آپ کو تجربہ ہوگا جہاں سلمان صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے رشین اسٹیٹ تھی کہ ہم ان علاقوں میں جا سکیں. جو آج آپ کے پاس مواقع آئے ہیں اس تاریخ کو جاننے کے لیے جو ہماری بنیاد ہے، جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، جہاں سے تیمور نے جو چیزیں اسٹیبلش کیں، جہاں تیمور کے بعد ظہیر الدین بابر اس ملک میں آیا اور پھر ایک مدتوں 200 سال پھر اس نے حکومتیں کی. سو دا پوائنٹ از کہ ان ایریاز کو دیکھنا نالج بڑھانے والی بات بھی، اور اپنے پرانے ماضی کو یاد کرنے کی بھی ایک اچھا موقع ہے. اور اسی طرح ہماری جو سول سوسائٹیز اور ایکڈیمک کولیبوریشن ہے اس کی بھی بہت سی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی.